اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور اس مرتبہ نشانہ بنی ہے امام بارگاہ ترلائی کے علاقے میں، جہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ابھی تک جو ہے 31 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں میں زخمی ہیں۔ اور یہ آج ہم نیریٹیوز ود عامرانہ میں جائزہ لیں گے کہ یہ اس حملے کی ٹائمنگ کیوں اہم ہے، اور ابھی جب کہ نومبر میں اسلام آباد کی کچہری میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا جو تحریک طالبان پاکستان نے کیا تھا، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے، اور کیا یہ حملہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر فرقہ وارانہ دہشت گردی کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کو تھمے کئی سال گزر گئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ جو افسوسناک واقعہ ہے ترلائی کے علاقے میں جو پیش آیا، امام بارگاہ میں پیش آیا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جس میں اور انتہائی قیمتی 31 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، جس کے اوپر فوری طور کے اوپر صدر پاکستان ناصر زرداری، میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور تمام وزرائے اعلیٰ نے اس کے اوپر جو ہے وہ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ لاہور میں اس وقت بسنت جاری ہے، آفیشیلی آغاز ہو چکا ہے، 20 سال کے بعد اس کا آغاز ہوا، لیکن اس بسنت کو فرق ابھی تک نہیں پڑا، اور شاید حکومت کا فیصلہ یہی ہے کہ اس دہشت گردی کے واقعے کے باوجود جو ہے وہ لاہور میں وہ بسنت کا فیسٹیول جاری رہے گا۔ بسنت کا یہ فیسٹیول تو بلوچستان میں جو ہونے والی پوری ایک بڑی واردات دہشت گردی کی، جس کی گرفت میں ابھی تک پورا صوبہ ہے، اس کے بعد بھی ملتوی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک اور اس کا اینگل ہے، ایک ہمارا سیاسی، سماجی اور شاید ایک تصویراتی فیصلہ ہے بسنت منانے کا لاہور میں۔ لیکن ہم بات کریں گے کہ یہ جو راولپنڈی میں حملہ ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ بسنت کے حوالے سے آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا، اور ابھی پچھلے کچھ مہینوں سے آپ کے علم کے اندر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ڈپلومیٹک تعلقات تقریباً فریز ہیں، اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور پاکستان کا یہ جو پورا دباؤ ہے طالبان کے اوپر، اس نے خاطر خواہ کمی ان کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے اور یہ گل بہادر گروپ آئی ایم پی کے حملوں کے اندر کمی واقع ہوئی تھی، اور بہت دھمکیاں آ رہی تھیں کہ کچھ گروپ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کے اندر یہ اس فیکٹر کو رولڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ٹی ٹی پی کے وہی گروہ جس نے اسلام آباد میں کچہری کے اوپر حملہ کیا، وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ٹی ٹی پی کی پالیسی کچھ سالوں سے یہ ہے کہ وہ فرقہ وارانہ اہداف کو ٹچ نہیں کرے گی، لیکن اس کا ایک پورا ماضی ہے، اور ٹی ٹی پی اپنے آغاز انسیپشن سے ہی ایک فرقہ وارانہ مائنڈ سیٹ کی تنظیم تھی، اور اس کی قریبی اتحادی لشکر جھنگوی جو ہے وہ اس کے ساتھ رہی ہے، اس کا حصہ رہی ہے، اس کے لوگ اس میں شامل رہے ہیں۔ اور جو اسلام آباد کی میں آخری نومبر کا دہشت گرد حملہ ہوا تھا، اس پہ ٹی ٹی پی کا ایک فیکشن ہے جماعت الاحرار، اس نے ذمہ داری قبول کی تھی، بلکہ اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ اس نے یہ حملہ کیا، اور انویسٹیگیشن اسی طرف گئی تھی اور افغان باشندوں کے ذریعے کیا گیا۔ اب خدشہ یہ ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی کے اسی گروہ نے ترلائی کے علاقے میں یہ حملہ کیا ہو، کیونکہ راولپنڈی ایک دور میں بڑا پرائم ٹارگٹ رہا ہے جماعت الاحرار، جب تک وہ ٹی ٹی پی کے اندر شامل نہیں ہوئی تھی، بلکہ نارتھ پنجاب اٹک سے لے کے راولپنڈی اور لاہور میں خاص طور کے اوپر یہ چرچز کے اوپر، گلشن اقبال پارک میں اور امام بارگاہوں کے اوپر حملوں میں ملوث رہی ہے۔ تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت پاکستان میں داعش نام کا ایک فتنہ موجود ہے، جو پورا ایک فرقہ وارانہ اس کا ذہن ہے، اور مسلسل وہ شیعہ کمیونٹیز کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قصہ خانی پشاور کے بازار کا، کرم کے بے تحاشا واقعات ہیں، جس میں داعش جیسی تنظیمیں اور کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں بھی شیعہ
جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو 3 اس کے بڑے سسپیکٹ ہیں، ایک ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، اور گل بہادر کا گروپ آئی ایم پی ہے، اور اس میں یہ خدشہ بھی ہے کیونکہ یہ جو آپریشن تیرا کے اندر ابھی چل رہا ہے اس کی ریٹیلیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ جو تیرا کا اور خیبر کا علاقہ ہے یہ بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کے حوالے سے معروف رہا ہے، اور اورکزئی تو خاص طور کے اوپر، جس کی تیرا کے ساتھ باؤنڈریز ملتی ہیں، اور کل پاکستان نے کامیابیوں کا ذکر کیا تیرا کے اندر، اور اس کا ایک پورا سیکٹیرین کانٹیکسٹ ہے۔ کیا یہ تیرا کے آپریشن کا رد عمل ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آپریشن جو ہے کتنا آگے جاتا ہے، کیا اس کا رد عمل ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں اس کے لیے پیچھے سے تیاری اور ہینڈلر اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اگر یہ تیرا کے آپریشن کا رد عمل ہے تو اس کی پلاننگ اس وقت سے ہی ہوگی جب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اعلان کیا تھا کہ وہ تیرا کے اندر جو ہے آپریشن کریں گے، اور وہاں سے انخلا شروع ہوا تھا آئی ڈی پیز کا۔ تو اس پہلو کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک طرف تو بڑے گروپ ہیں جو دہشت گرد لشکر جنگوی جن کا حکومت نے کلا کما کیا تھا، ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر بھی کرنا چاہیں گے کہ وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں تھے، اور لشکر جنگی کے نام سے جو آخری دہشت گرد حملہ منسوب ہوا تھا وہ 20 مئی 2024 کو کراچی میں ہوا تھا، اور اس میں ایک عالم دین کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تک اس کے کہیں نہ کہیں آثار موجود تھے، اور اس سے پہلے جو اس کا ایک حملہ تھا 2022 کے اندر جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ اپنی کمزور حالت کے اندر بھی کہیں کراچی میں اس کے گرد و نواح میں یہ موجود ہے، اور یہ جو لشکر جنگی کوئٹہ بلوچستان میں تھی یہ وہی ہے جو داعش کے قالب کے اندر ڈھل چکی ہوئی تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں خاص طور کے اوپر کہ اسلام آباد میں کتنے حملے ہوئے، راول پنڈی میں 2001 یعنی 9/11 کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ہے 99 بلکہ آج کے کر کے تو 100 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں 91، اور اس میں بڑے حملے ریڈ لائن جیسے حملے جو ہیں، جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ ہے، یہ اسلام آباد کی کچہری میں جو حملہ ہے، ڈینش ایمبیسی کے اوپر جو حملہ تھا، ایف سی کی چیک پوسٹ کے اوپر جو حملہ تھا، یہ تو بڑے حملے تھے لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ اور جو چھوٹے حملے ہیں جس میں شیعہ اسکالرز اور سنی اسکالرز کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ واقعات ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور یہ ان کی شدت رکی نہیں ہے۔ اور یہ پہلو اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت ساری یہ جو وارداتیں ہیں جس میں شیعہ اسکالرز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا یا سنی اسکالرز کو، وہ وارداتیں لشکر جنگی کے کمزور ہونے کے باوجود بھی چلتی رہیں۔ غوری ٹاؤن میں پچھلے 25 نومبر 2024 کو ایک کالعدم اہل سنت والجماعت کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اسلام آباد میں ہی ایک شیعہ اسکالر کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا 2023 کے اندر۔ تو واقعات جو ہیں یہ اپنی طرح کے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا خطرہ کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ حملہ ٹی ٹی پی، اور اگر کہیں پہ اس کے لشکر جنگی نے اپنے آپ کو دوبارہ سے آرگنائز کیا ہے تو یہ ایک بڑے خطرے کی نشاندہی ہے۔ اگر یہ تیرا کے واقعے کا رد عمل ہے تو یہ بھی خطرناک ہے، اور اگر یہ افغانستان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ دہشت گرد اب جو ہیں وہ حملوں کو پشاور تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اب ان کو جو ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں، خاص طور کے اوپر حساس شہروں کو اس میں شامل کریں گے۔ اور اگر یہ داعش کا ہے، داعش کے حملوں میں وقفہ بہت طویل ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں ٹوین سٹی کے اندر تو یہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جب واقعہ ہوا، ہم نے بسنت کا تو حوالہ دیا، بلوچستان کی صورتحال کا حوالہ دیا، اسلام آباد کے اندر ابھی کل ہی قازقستان کے جو ہیں وہ صدر گئے، اور ازبکستان کے صدر جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، تو ایک وہ بھی سیکیورٹی کا ہائی الرٹ ہے۔ اور کل ہی ہم نے یوم کشمیر بھی منایا،
5 فروری کو. تو یہ سارے تناظر بھی بڑے اہم ہیں. جس وقت انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں معاملات کی، پچھلے پیٹرنز بھی دیکھے جاتے ہیں اور آئندہ آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. ہماری دعا ہے کہ راول پنڈی، اسلام آباد، پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے دہشت گردی سے محفوظ رہے، اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے اپنے بہتر پروفیشنل انداز کے اندر اس کی انویسٹیگیشن کریں، جس کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ہے، اور اس کو حتمی انجام تک پہنچائیں، اور آ، اس اور اس کو کہیں پہ اس پورے پروسیس کو جو ہے اس کو رکنے نہ دیا جائے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تحقیقات اتنا وقت لیتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پھر اداروں کی نیت کے اوپر شکوک و شبہات کرتے ہیں. اب جب کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ انٹیلیجنس کے ادارے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، سیف سٹی کے پورا فوٹیج بھی اویلیبل ہوتا ہے، اور فورینسک کی بھی بہترین سہولتیں موجود ہیں. تو اس صورتحال میں اس کو زیادہ تاخیر اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کی جو فائنڈنگ ہوگی وہ اس کے آگے آنے والے جو پیٹرنز ہیں اور اسلوب ہیں اس کے خطرے کی نشاندہی کریں گی، اور ہم پریمپٹ کر سکیں گے، روک سکیں گے آنے والے حالات کو. لیکن ایک اور بڑی اہم بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس کو ایک دہشت گردی کے ہی واقعے کے طور پہ لیا جائے، اور توقع رکھی جانی چاہیے کہ باوجود کہ راولپنڈی کے کچھ علاقوں کے اندر شیعہ سنی ٹینشنز رہتی ہے، یہ واقعہ کسی ٹینشن کو ٹریگر کرنے کا سبب نہیں بنے گا، اور اس میں جو شیعہ سنی باہمی یگانگت کا مظاہرہ کیا جائے گا. بڑا نازک مرحلہ ہے، جذباتی مراحل کے اندر قومیں کا امتحان ہوتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ایسے حالات میں اپنے صبر کا جو دامن ہے ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. آج کا یہی نیریٹو تھا، اور ایک مرتبہ پھر افسوس کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جو امام بارگاہ میں واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اس میں اب تک جو ہے 36 کے قریب اب اطلاعات آ گئی ہیں کہ اس میں جہاں بھاگ لوگ ہو چکے ہوئے ہیں، اور 169 جو ہے افراد وہ زخمی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، تو کل ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ.